السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی احمد نقشبندی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ جنات سے ملنا چاہتے ہو یا کسی کو جنات سے ملوانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور زندگی میں کبھی نہ کبھی کام آئے گا۔ دوستو، میں بنگلور شہر میں تھا۔ میرا قیام حج ہاؤس کے پاس ڈاکٹر شمیم صاحب کے گھر میں تھا۔ اس دن جمعہ کا روز تھا۔ بعد نماز جمعہ کچھ لوگ مجھ سے ملنے آئے اور ہمارے درمیان دینی گفتگو شروع ہو گئی۔ باتوں باتوں میں جنات پر بات آ گیا تو ان میں سے دو آدمی سخت لہجے میں کہنے لگے کہ جنات نام کے کوئی چیز ہی نہیں ہے، سب بکواس ہے، جنات ہوتا ہی نہیں۔ میں نے ان کو قرآن و حدیث سے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ الٹا دھمکی دے کر ہمیں کہنے لگے کہ اگر واقعتاً جنات ہے تو آپ کو ہمیں جنات دکھانا پڑے گا، اگر نہیں دکھا پایا تو یہاں سے معافی مانگ کے جانا پڑے گا۔ میں نے دیکھا جب بات قرآن پر آ گیا، اللہ کے پیدا کردہ مخلوق جنات کے وجود پر آ گیا، تو میں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے ان کو ٹائم دیا کہ کل 10 بجے آ جانا۔ اس کے بعد وہ دونوں آدمی چلے گئے۔ رات ہو گیا۔ عشاء کی نماز کھانے پینے سے فارغ ہو کر میں نے 2 رکعت نفل نماز ادا کیا اور نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنے لگا، اے میرے اللہ، اے میرے خدا، یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، بات قرآن پر ہے، تیرے پیدا کردہ مخلوق جنات کے وجود پر ہے، اللہ تو ہمیں مدد فرما۔ دعا کرنے کے بعد میں سو گیا۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں میرے دعا قبول ہوئی اور میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نہایت خوبصورت انسان میرے سامنے ہے، مجھے سلام دے رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے، عربی میں کہنے لگے، انا عبداللہ بن عبد العزیٰ، میں عبداللہ بن عبد العزیٰ ہوں، من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں، صحابی ہوں۔ من الجن، میں جین ہوں۔ لقد آمنت بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لا چکا ہوں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جو لوگ آپ سے جنات کے وجود کے بارے میں، قرآن کے آیاتوں کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، آپ ان لوگوں سے بولیے کہ رات 12 بجے وہ لوگ کسی مسجد میں چلا جائے اور اس مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر 1500 بار یہ آیات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ پڑھے، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھے۔ اس آیات کا جو خدام ہے، جو موکلین ہے، جو جنات ہے، اسی وقت ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ اتنے میں میرے آنکھیں کھل گئی۔ صبح ہو گیا۔ فجر کے نماز کے بعد ہم ناشتہ کر رہے تھے، وہ دونوں آدمی پھر ہمارے پاس آ گئے۔ ہم نے ان کو جو ٹائم دیا تھا 10 بجے کا ٹائم، 10 بجے سے 2.5 گھنٹہ پہلے ہی ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ہم ان سے سلام کلام کر کے اپنے پاس بیٹھائے، ناشتہ پانی کرایا، پھر ان کو یہ عمل بتایا کہ اب آج رات 12 بجے کسی مسجد میں چلا جاؤ، کسی مسجد میں چلے جاؤ اور اس مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر قرآن پاک کی یہ آیات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ 1500 بار پڑھو، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھو، انشاءاللہ جنات سے تمہارے ملاقات ہو جائیں گے۔ وہ دونوں گھر چلے گئے۔ اگلے روز ہم فجر بعد ناشتہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ دونوں دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے ہمارے پاس آئے۔ میں نے دیکھا ان کے دونوں رخسار بالکل لال ہے، پھولا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے
کسی نے زور سے مکہ مارا ہے۔ میرے پاس آ کر پیر پکڑ کر کے رونے لگے، حضرت معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ میں نے کہا کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت رات 12 بجے ہم فلاں مسجد میں قرآن کی وہ آیات پڑھنے لگے، بس مشکل سے 100 ہی بار پڑھے تھے، اتنے میں دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت انسان ہمارے سامنے کھڑے ہے۔ وہ ہم سے کہہ رہے تھے، غصے میں کہہ رہے تھے کہ تم قرآن کے آیاتوں پہ شک کرتے ہو، جنات کے وجود سے انکار کرتے ہو، یہ لو، یہ بول کے زور زور سے ہم کو تماچا مارنے لگے۔ پھر ہم سے کہنے لگے آسمان کی طرف دیکھو۔ ہم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھا کہ کم سے کم لاکھوں کے تعداد میں جنات ہے۔ پھر ہم زمین کی طرف دیکھا تو زمین کے اندر بہت دور تک ہمیں نظر آیا لاکھوں کے تعداد میں جنات موجود تھے۔ دائیں طرف دیکھا لاکھوں کے تعداد میں جنات، بائیں طرف دیکھا لاکھوں کے تعداد میں جنات، ہر جگہ ہمیں جنات نظر آیا۔ ہم وہاں سے بھاگ کر گھر آیا، حضرت ہمیں معاف کر دو، ہم سے بھول ہو گئے۔ ہم نے کہا اللہ سے معافی مانگو، تم اللہ کے گناہگار ہو، تم اللہ سے معافی مانگو، تجدید ایمان کر لو۔ میرے دوستو، میرے ساتھیوں، میرے شاگردوں، اگر تم لوگ جنات سے ملنا چاہتے ہو، جنات سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو آپ یہ عمل کر سکتے ہو۔ آپ سب کو میرے طرف سے اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ارادہ اچھا ہو، نیت اچھا ہو۔ ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ اس عمل کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کے جو مخلوقات ہیں ان کی خدمت کریں گے، ہم مسلمانوں کو شرک سے بچائیں گے، کفر سے بچائیں گے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کا پہلا حدیث، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں جاننا ہے یا رہنمائی حاصل کرنا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ انشاءاللہ ہم بالکل مجرب اور پاورفل شرعی عمل بتاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔